الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوست اور بزرگوں، جس طرح انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، اسی طرح ہر انسان دنیا اور آخرت میں دین اسلام کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے. کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. جیسے دیکھنے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. سننے کا ایک ہی راستہ ہے، بولنے کا ایک ہی راستہ ہے. اسی طرح دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، عزت کا، سکون اور اطمینان کا، زندگی کے بننے کا، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کے حل کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کا دین ہے، دین اسلام ہے. دنیا میں یہ تو ممکن ہے کہ انسان کی زبان نہ بولے اور جسم کے اور اعضاء بولنا شروع کر دے. جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں گے اور انسان کی زبان نہیں بولے گی، اس کے جسم کے اور اعضاء بولنا شروع کر دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور زبان سے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں بولیں گے. جسم کے سارے اعضاء بولنا شروع کر دیں گے
زبان کے علاوہ، اور وہ یہ بتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا کام کیے تھے ان اعضاء کے ذریعے. تو یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ بالکل ممکن نہیں کہ ایک آدمی کی زندگی میں دین نہیں ہے لیکن پیسہ بہت زیادہ ہے، اب وہ پیسے کے ذریعے دین کے بغیر کامیاب ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے. ایک آدمی کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے لیکن اس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، اور بہت بڑا عہدہ اس کے پاس دنیا کا موجود ہے. اب وہ اس عہدے کے ذریعے دین کے بغیر کامیاب ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس زندگی میں دین نہیں ہے لیکن تجارت کے بہت بڑے بڑے نقشے اس کے پاس موجود ہے، بہت بڑا تاجر ہے. اب وہ اپنی صرف تجارت کے ذریعے دین کے بغیر کامیاب ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس بہت بڑی زمینیں ہیں اور بہت بڑا وہ زمیندار ہے لیکن دین زندگی میں نہیں ہے، اب وہ زمینداری کے ذریعے کامیاب ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا اٹل فیصلہ ہے اور یہ ایسی اللہ کی سنت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تبدیل نہیں کرتے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اس لیے کامیابی کا راستہ، خوشحالی کا راستہ، عزت کا راستہ، اطمینان اور سکون کا راستہ، زندگی کے بننے کا راستہ، مسائل کے حل ہونے کا راستہ صرف اور صرف وہ اللہ کا دین ہے، دین اسلام ہے. اور یہ دین اسلام وہ مبارک دین ہے اور وہ بہترین ضابطۂ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کے ساتھ اپنے بندوں کو خود پسند کر کے دیا ہے کہ میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں پیدا کرنے والا ہوں. میں نے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے، اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، اور میں تمہیں ناکام دیکھنا نہیں چاہتا، میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. میں تمہیں ذلت میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں دنیا میں بھی عزت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. میں تمہیں بے چین دیکھنا نہیں چاہتا، میں دنیا کے اندر بھی تمہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. میں تمہاری زندگیوں کو بگاڑنا نہیں چاہتا، تمہاری زندگیوں کو بنانا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا، تمہاری عقلوں کا بھی تمہیں محتاج نہیں بنایا کہ اپنی عقل سے سوچ کے کامیابی کا راستہ خود متعین کرو. اس لیے کہ انسانوں کی عقل تو ناقص ہے، انسانوں کا علم ناقص ہے، انسان کا دیکھنا بھی ناقص ہے، انسان کا سننا بھی ناقص ہے، انسان کی طاقت بھی ناقص ہے. اگر اس کے حوالے کیا جاتا کہ بھئی خود اپنے لیے کوئی کامیابی کا راستہ تلاش کرو، تو یہ بیچارہ غلط راستے میں بھٹکتا رہتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کے ساتھ، اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ کے علم میں خطا کا امکان نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا کامل ہے، اللہ کا سننا کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے. اس لیے اللہ نے خود اپنے بندوں کو کامیابی کا راستہ تجویز کر کے اور پسند کر کے اور اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اس دین میں دے کے اللہ نے خود دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. یہ دین اسلام وہ مبارک دین ہے، وہ مبارک زندگی ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہے، اللہ کی محبوب زندگی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بالکل ضمانت ہے. اور یہ اتنا اللہ نے بہترین ضابطۂ حیات اور بہترین دین دے دیا کامیابی کے لیے
کہ جو بالکل آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل دین میں نہیں بنائی، دین کو سب کے لیے آسان کیا. سب کے لیے دین پر چلنا آسان ہے. غریب ہو، مالدار ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، بادشاہ ہو، محکوم ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے لیے دین پہ چلنا آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی پریشانی نہیں رکھی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی پریشانی نہیں رکھی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے کوئی مشکل کا ارادہ نہیں کیا اپنے بندوں کے ساتھ، کسی مشکل بھی نہیں ڈالا، آسان راستہ متعین کر دیا. اس لیے کہ وہ احکامات اللہ نے انسان کو دیے ہیں کہ جو انسان کی طاقت میں ہیں. پورے دین پہ چلنا یہ انسان کی طاقت میں ہے، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو انسان کر سکتا ہے اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ آسان ہے، آسان ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، تو دین بھی دیا اور دین کو آسان بنایا. اتنا آسان بنایا، اتنا آسان بنایا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ دین فطرت بنایا. یہ دین انسان کی فطرت میں ہے اور فطرت کے مطابق چلنا آسان ہوتا ہے، فطرت کے خلاف چلنا مشکل ہوتا ہے. آنکھوں سے دیکھنا فطری کام ہے. آنکھوں سے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ آدمی کھانا کھائے اور اپنے منہ کے ذریعے کھانا کھائے تو یہ فطری کام ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. تو فطری کام آدمی خود بخود کرتا چلا جاتا ہے. ایسے دین کو اللہ نے دین فطرت بنایا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ دین فطرت ہے. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ اپنے محسن کا شکر گزار ہوتا ہے. کسی نے بھوک کی حالت میں کھانا کھلا دیا اور اس پر احسان کر دیا، اب جب بھی یہ اپنے اس محسن کو دیکھے گا جس نے کھانا کھلایا، اس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں اس کی محبت آئے گی اور اندر سے جذبہ اٹھے گا کہ مجھے بھی موقع ملا اس کی خدمت کرنے کا، اس کے احسان کو پورا کرنے کا، اس کا بدلہ دینے کا، اس کی چاہت کو پورا کرنے کا، تو میں بھی کروں گا. تو اللہ تو سب سے بڑے محسن ہیں، ہمارے منعم حقیقی اللہ ہیں. اتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں کہ اگر ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں اور اپنے ساری عقل کے گھوڑے دوڑا لیں اور اپنے سارے کمپیوٹر اور تمام جدید چیزوں کو بھی استعمال کر لیں اور اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو تم گننا چاہو گے تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے. تو اتنا بڑا جو محسن ہے ہمارا اللہ، جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا اور بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، بہت خوبصورت آنکھیں بنا دی، کان بنا دیے، زبان بنا دی، ہاتھ اور پاؤں کی نعمتیں اللہ نے دی، جسم میں اللہ نے گوشت کو پیدا کر دیا، ہڈیوں کو اللہ نے جسم میں لگا دیا، خون کو جسم میں اللہ نے دوڑا دیا، دل و دماغ اللہ نے بنا دیا، اور پھر صرف پیدا کر کے ایسے بیکار نہیں چھوڑا بلکہ اس انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، دن میں سورج کی روشنی اس انسان کے لیے اللہ نے لگا دی، رات کو اللہ تعالیٰ چاند کو نکال دیتے ہیں، ستاروں کے ذریعے آسمانوں کو مزین کر دیتے ہیں. اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے درختوں کا نظام بنایا اور پھلوں کو اللہ نے پیدا کیا، سبزیاں پیدا کی، اور سمندر کے اندر پانی کو اللہ نے بنایا. کتنی نعمتیں، ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی. ان الدنیا خلقت لکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے.
اس دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، یہ ساری تمہاری خادم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اس دنیا کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں آخرت کے بنانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو جس اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے اور کتنا اس کی عظمت اور بڑائی دلوں میں ہونی چاہیے، اور اس محبت کے تقاضے پر اس اللہ کی کتنی اطاعت کرنی چاہیے۔ اسی کا نام دین ہے، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا اللہ سے محبت کا ہے اور اللہ پر یقین کا ہے اور اللہ سے تعلق بنانے کا ہے اور اللہ کے خوف کا ہے۔ یہ ایمان یہ فطری تقاضا ہے کہ جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور اتنی بڑی وہ قدرت و طاقت والا، تو مجھے اس اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کی عظمت اور بڑائی میرے دل میں ہونی چاہیے، اور میرا اللہ جو مجھ سے چاہے گا، جو اس کی چاہت ہوگی، جو اس کی منشا ہوگی، میں اپنی ساری زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق گزاروں۔ اسی کا نام دین ہے۔ دل ایمان سے بھرا ہوا ہو اور پورا کا پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک یہ اللہ کی چاہت اور مرضی والی زندگی کے اندر استعمال ہو رہا ہو، اسی کا نام دین ہے۔ تو یہ اللہ نے دین فطرت بنا دیا۔ اب یہ پورا کا پورا دین ہماری زندگی میں آئے اور ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، بادشاہوں کی زندگی میں، وزیروں کی زندگی میں، تاجروں کی زندگی میں، زمینداروں کی زندگی میں، مردوں کی زندگی میں، عورتوں کی زندگی میں، غریبوں میں اور مالداروں میں، ہر انسان کی زندگی میں پورا دین آئے، اپنی حقیقت کے ساتھ آئے۔ اس لیے کہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ پورے دین کے ساتھ ہیں، ناقص دین کے ساتھ اللہ کے وعدے نہیں ہیں، اور دین کی حقیقت کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، دین کی خالی شکل و صورت کے ساتھ وعدے نہیں ہیں۔ تو یہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، تاکہ جتنے وعدے اللہ نے قرآن و حدیث میں کیے ہیں اس دین پر وہ وعدے پورے ہو جائیں، تو یہ دنیا بھی انسانوں کے لیے جنت بن جائے گی اور آخرت بھی ان کی بن جائے گی۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو چمکائے گا، آخرت میں بھی اللہ ان کو چمکائے گا، اس لیے کہ زندگی اس کی اللہ چمکائے گا جو دیندار بن کے زندگی گزارے گا۔ پیسے سے زندگی نہیں چمکتی، مال سے زندگی نہیں بنتی، تجارت سے مسائل حل نہیں ہوتے، حکومت سے کام نہیں بنتے۔ کام بنانے والا، زندگی کو بنانے والا اور زندگی کو چمکانے والا وہ اللہ ہے، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں دیندار بن کے زندگی گزارے گا، 24 گھنٹے میں، ہر حال میں، ہر جگہ پہ جو اللہ کا حکم ہے اس اللہ کے حکم کو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے گا، تو اللہ اس کی دنیا کو بھی چمکائیں گے، اور دنیا میں بھی سے سکون، اطمینان، عزت اور بلندی اور غلبہ اور خوشحال زندگی اور پاکیزہ زندگی، برکتوں سے بھری ہوئی زندگی، رحمتوں سے بھری ہوئی زندگی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے، اور آخرت تو پھر ہے ہی ایسے خوش قسمت انسانوں کے لیے۔ تب یہ پورا دین زندگی میں آئے، اس کے لیے چند صفات کو سیکھنا اور ان صفات پر اوروں کو بھی لانے کی محنت کرنا۔ اس لیے کہ دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو اگر سیکھا جائے اور ان کی حقیقت کو حاصل کر لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا۔ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، اس میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، سیاست و قضا بھی ہے۔ تو پورا کا پورا دین زندگی میں آئے، ہر انسان کی زندگی میں آئے، اس کے لیے چند استعداد پیدا کرنے والی صفات ہیں۔ اگر ان پر محنت کر کے اس کی حقیقت کو حاصل کر لیا جائے
تو پھر پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے. ان میں سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ لا الہ الا اللہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا محبوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا مالک نہیں. یہ ساری کائنات اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہی ساری کائنات کو بنانے والا ہے اور وہ سب سے بڑا ہے اور وہ بہت بڑی قدرت و طاقت والا ہے، بہت بڑی صفات والا ہے، اختیارات والا ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک پتا درخت سے گر نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ ساری کائنات یہ اللہ نے بنائی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو مجھے پہچانو، میری قدرت کو پہچانو، میرے اختیارات کو پہچانو، میری معرفت کو حاصل کرو. میں کون ہوں؟ میں وہ قدرت و طاقت والا ہوں کہ میں نے یہ ساتوں آسمان جو تمہیں آج نظر آ رہے ہیں، یہ ساتوں آسمان ان کو میں نے اپنے امر کن سے بنایا ہے. یہ ساتوں زمینیں ان کو پیدا کرنے والا میں ہوں. اللہ کا ارادہ ہوا آسمان بنانے کا تو ساتوں آسمان بن گئے. اور کیسے آسمان بنے؟ ساتوں آسمان پہ در پہ اللہ نے بنائے اور اتنے خوبصورت بنائے کہ پورے آسمان میں کہیں پر کوئی شگاف نظر نہیں آتا، کوئی عیب نظر نہیں آتا. جتنی مرتبہ دیکھو آسمان کی طرف اور اس کے اندر کوئی عیب دیکھنا چاہو، کہیں سے کوئی پھٹن نظر آ رہی ہو، کوئی دراڑ نظر آ رہی ہو، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے. یہ زمین اللہ نے بنائی اور تمہارے لیے اس کو بچھونا بنایا، اس کے اوپر تم چل رہے ہو. اس کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، زمین کو اللہ نے ہموار کر دیا. یہ زمین کو بنانے والا بھی اکیلا اللہ ہے. اور اس ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا، یہ سب اللہ نے بنایا ہے. یہ سورج خود نہیں بنا، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس سورج میں روشنی اللہ نے پیدا کی ہے. یہ چاند خود نہیں بن گیا بلکہ یہ چاند اللہ کے بنانے سے بنا ہے. اس کے اندر چاندنی اللہ نے رکھی ہے. یہ آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے ستارے اور سیارے ان کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے. یہ جتنے سمندر نظر آ رہے ٹھاٹے مارتے ہوئے، ان سارے سمندروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان سمندروں میں پانی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان سمندروں کو تمہارے تابع کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے سمندروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، انسانوں کے کام میں لگا دیا. اور ان سمندروں کے اندر اللہ نے تازہ گوشت کو رکھ دیا. اور اس سمندر کے اندر انسان کے لیے اللہ نے ایک ایسا موتی اللہ سمندر میں پیدا کرتے ہیں جو انسان کی زینت کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا، اس کو عدم سے وجود دینے والا اکیلا اللہ ہے. اور وہی خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں. جتنے درخت دنیا میں نظر آ رہے ہیں، ان سارے درختوں کو پیدا کرنے والا اللہ، ان درختوں کے اندر ٹہنیاں بنانے والا اللہ، ان ٹہنیوں میں پتے لگانے والا اکیلا اللہ ہے. اور ان ٹہنیوں میں پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. مختلف قسم کے پھل اللہ نے پیدا کر دیے، سبزیاں اللہ نے پیدا کر دی. یہ پوری کائنات کا نظام اللہ نے بنایا ہے. فرشتوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. جنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے. تو اللہ ہی خالق ہے
اور جتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدا اللہ نے کر دیا اب اس کا مالک کسی اور کو بنا دیا، بلکہ اس کائنات کے ذرے ذرے پر، کائنات کے ہر چیز پر اکیلے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا قبضہ ہے، اور یہ ساری کائنات اور ساری کے ساری مخلوق اس پر اللہ کا تصرف چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں اس کائنات کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ بڑی قدرت و طاقت والا ہے۔ تو اللہ کی قدرت و طاقت کا یقین دلوں میں آئے، لا الہ الا اللہ، یہ دلوں کی گہرائی میں گزر جائے کہ ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر الاکبر، اللہ سب بڑوں کا بڑا ہے، اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہیں۔ اور جس طرح یہ ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کائنات پہ اللہ کا قبضہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا تصرف چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح میرے محترم دوستو بزرگوں، جتنی خاصیتیں اور تاثیرات چیزوں کے اندر نظر آ رہی ہیں، وہ خاصیتیں اور وہ تاثیرات بھی اللہ نے ان چیزوں میں رکھی ہیں۔ آگ کے اندر جلانے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے، لوہے میں سختی اللہ نے اپنے ارادے سے رکھی ہے، پانی کی نرمی خود ذاتی نہیں ہے، پانی کی نرمی بھی اللہ نے پانی میں رکھی ہے، چھری میں کاٹنے کی صفت یہ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اور آگ کے اندر سے جلانے کی خاصیت کو نکال لیں تو اللہ اس پہ قادر ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بہت دہتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا اور اللہ کا حکم آ گیا آگ کو، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے اوپر۔ تو آگ جلتی رہی، آگ کی خاصیت جلانا ہے، اللہ کا ارادہ ہوا، اس میں سے جلانے کی صفت کو اللہ نے نکال لیا، آگ جل رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر آرام سے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ان کا ایک بال بھی نہیں جلا، جسم کے کپڑے کا ایک تار نہیں جلا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی جلانے کی صفت کو نکال لی۔ پانی میں ڈبونے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے، جب اللہ چاہیں گے تو یہ پانی ڈبوئے گا، اللہ نے اگر چاہا کہ یہ پانی نہ ڈبوئے تو یہ پانی ڈبو نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں اور بحر قلزم کے اندر داخل ہو گئے اللہ کے حکم سے، اور کیا ہوا؟ پانی کے اندر چل رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں جس طرح خشکی میں چلتے۔ اللہ نے پانی کے اندر سے ڈبونے کی خاصیت کو نکال لی، اور فرعون جیسے اس سمندر میں داخل ہوا اور اس کے ساری کے سارے جو قبطی تھے وہ بھی داخل ہو گئے، اللہ نے دوبارہ پانی کی صفت کو ظاہر کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساری قوم آرام سے پانی میں چل چل کے اور سمندر سے پار ہو گئی، اور فرعون اپنی ساری قوم کے ساتھ اس پانی میں غرق ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ تو جتنی صفات چیزوں میں ہیں یہ اللہ نے رکھی ہیں، اللہ جب چاہتے ہیں اس صفات کو اللہ اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح جتنے حالات دنیا میں آتے ہیں یہ سارے حالات بھی اللہ کے ارادے سے آتے ہیں۔ حالات چیزوں کے ذریعے نہیں آتے کہ مال زیادہ ہوگا تو زندگی اچھی بن جائے گی، مال کم ہوگا تو زندگی بگڑ جائے گی، اسلحہ ہوگا تو حفاظت ہوگی، اسلحہ نہیں ہوگا تو ہلاکت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے حالات دنیا میں آتے ہیں یہ حالات بھی اللہ کے ارادے سے آتے ہیں۔ خوشی کا حال، غمی کا حال، آسانی کا حال اور مشکلات کے حالات، موت اور زندگی، نفع اور نقصان کے جتنے حالات آتے ہیں یہ سارے حالات اللہ کے ارادے سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خوش کرنا چاہیں تو چیزوں کا نہ ہونا، مال کا نہ ہونا
اس کو غمگین نہیں کرے گا، اور جسے اللہ غمگین کرنا چاہیں اور اس کو رلانا چاہیں تو ساری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہوں، اللہ اس کے باوجود اس کو غمگین کر دیں گے۔ انہ هو اضحک وابکا، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے خوش کر دیتے ہیں، اس کو ہنساتے ہیں، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو رلا دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اللہ جسے مالداری دینا چاہیں اس کو کوئی غریب کر نہیں سکتا، اور جس کو اللہ غریب کرنا چاہیں اس کو کوئی مالدار بنا نہیں سکتا۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیں اس کے اس رحمت کے دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جس کے لیے رحمت کا دروازہ اللہ بند کر دیں اس کے لیے ساری دنیا کے آسانی کے اسباب مل جائیں اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول نہیں سکتے۔ اللہ اللہ ہے، وہ جیسے ساری کائنات کا بنانے والا ہے ایسے سارے حالات کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو پریشانی آتی ہے جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے ارادے سے آتی ہے، اور جو حالات آتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے کرنے دھرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ، اللہ یہ سب کچھ کرنے والا، یہ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ اتنی اللہ کی عظمت اور بڑائی اور قدرت اور طاقت اور اللہ کے اختیارات اتنے دل و دماغ پہ چھا جائیں کہ پھر اللہ کی نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے۔ کتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کرنا، اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب یہ ایمان اللہ کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ دلوں میں آئے گا، ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے، اور اللہ کا تعلق اللہ کی عظمت کے ساتھ اور اس کی بڑائی کے ساتھ اور اس کی قدرت کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا کہ اگر میں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کے حکموں کو توڑا تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کا ہر حکم یہ دنیا اور آخرت کو بنانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی دنیا اور آخرت کے بگڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت بھی ہے، کلمہ عبودیت بھی ہے، عبدیت بھی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے۔ اللہ کے انعامات کو یاد کرنا، اللہ کے ان احسانات کو یاد کرنا تاکہ دلوں کے اندر اللہ کی محبت بھر جائے۔ جتنی اللہ کی محبت دلوں میں بھرے گی تو اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اور اللہ کی محبت کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے، اور پھر ہر اللہ کے حکم میں اس کو کامیابی نظر آئے گی، اللہ کی نافرمانی میں ناکامی نظر آئے گی، اللہ کے احکامات سے زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی، اور اللہ کی نافرمانی سے زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کے احکامات اس کے نزدیک مرغوب اور محبوب ہو جائیں گے۔ اس لیے مصنون دعاؤں میں ہے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو سب سے محبوب چیز بنا دے، اور اس ایمان کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے اللہ ہمارے نزدیک کفر کو اور تیری نافرمانی کو، حکم عدولی کو ہمارے نزدیک مکروہ چیز بنا دے۔ تبلیغ میں اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ دلوں کی گہرائی میں اترے، غلط یقین دلوں سے نکلے، صحیح یقین دلوں کے اندر آئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل یہ دلوں کی گہرائی میں اترے کہ کام بنانے والا اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے،
مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے. اس لیے جب بھی کوئی حال آئے گا تو ہم کہاں دوڑ لگائیں گے بھائی؟ اللہ کی طرف دوڑ لگائیں. آج دوڑ لگ رہی ہے پیسے کی طرف، دوڑ لگ رہی ہے حکومتوں کی طرف، دوڑ لگ رہی ہے دنیا کی چیزوں کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اے لوگو اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، میری طرف دوڑ لگاؤ، مجھے اپنا بناؤ. جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا ساری کائنات اسی کی ہے، اور جس نے اللہ کو اپنا نہیں بنایا اور ساری دنیا کی چیزوں کو جمع کر بھی لیا تو اس کا کچھ بھی اس کو نہ ملا. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو اللہ نہ ملا اس کو سب کچھ ملنے کے باوجود کچھ نہ ملا. اور وہ اللہ جو خود اپنی طرف بلا رہا ہے کہ میرے بندو میری طرف آؤ، مجھ سے تعلق بناؤ. اے ابن آدم تو مجھ سے دوستی لگا، میں تجھ سے دوستی لگاؤں گا. اے ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں. واللہ کتنا ہمارے پر مہربان ہے. اللہ سے زیادہ بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ ہم سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بستروں پر، ہماری آرام گاہوں پر ہماری حفاظت کرتا ہے. تو اللہ سے تعلق بنانا، اللہ کو اپنا بنانا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. اس لیے تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ ایک ایک انسان کو، گلی گلی، گھر گھر، ایک ایک فرد کو یہ سمجھانا کہ دیکھو بھائی اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ پر یقین کر کے زندگی گزارو، اللہ سے محبت کرنے والے بنو، اللہ کے بن کے زندگی گزارو، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ. اللہ راضی ہو گیا تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ. اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ. کہ اس دنیا میں محمدی بن کے زندگی گزارو، سر سے لے کے پاؤں تک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو. اس لیے اس کائنات کا سب سے بڑا، اس کائنات کا دولہا اور اس کائنات میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا، جس کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا امام بنایا، جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو اس کائنات کا دولہا ہے، جس کو اللہ نے ایسی عزت دی ہے کہ کسی بادشاہ کو، کسی وزیر کو، کسی مال والے کو نہ وہ ملی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی. وہ عزت کی چوٹی پر اللہ نے اس کو پہنچایا. اس لیے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بن جائے. آپ کی زندگی اللہ کو محبوب ہے، آپ کا دیکھنے کا طریقہ اللہ کو محبوب ہے، آپ کے سننے کا طریقہ اللہ کو محبوب ہے، آپ کے بولنے کا طریقہ اللہ کو محبوب ہے، آپ کے کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا، آپ کا دعوت دینے کا طریقہ، آپ کی نماز پڑھنے کا طریقہ، ذکر کرنے کا طریقہ، تلاوت کرنے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملنے کا طریقہ، آپ کا لوگوں کے بعد چل چل کر جانا، آپ کی پوری زندگی، آپ کی دن کے اعمال، آپ کی رات کے اعمال، آپ کی معاشرت اور آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، آپ کے اخلاق، یا آپ کا زندگی کا ہر عمل اللہ کو محبوب ہے. اس لیے جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے قدم بقدم چلو، اس کے نقش قدم پر چلو. آپ وہ مبارک زندگی لے کر آئے ہیں، وہ مبارک سنتیں لے کر آئے ہیں، وہ مبارک دین لے کر آئے ہیں جو کامل ترین دین ہے، کامل ترین دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. اس لیے آپ کی اتباع، آپ کی ایک ایک سنت
کہ ساتوں زمین سے، ساتوں آسمان سے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس سب سے زیادہ ایک ایک سنت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ہو، اللہ کے نبی سے عشق ہو، آپ سے محبت ہو، اور وہ محبت ہمیں آپ کی اتباع کے اوپر ڈالتی۔ جو محمدی بن کے زندگی گزارے گا اس کے لیے جینا بھی آسان ہوگا، مرنا بھی آسان ہوگا۔ جینا بھی آسان، مرنا بھی آسان، اور جو محمدی بن کے زندگی نہیں گزارے گا اس کے لیے جینا بھی مشکل اور اس کے لیے مرنا بھی مشکل ہو۔ اس لیے اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی اتباع، اور آپ کے ہر طریقے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین۔ آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے میں دنیا اور آخرت کی ناکامی اور بربادی کا یقین دلوں میں آئے۔ جتنے بھی طریقے دنیا میں چل رہے ہیں، جتنے بھی طریقے اور جتنے بھی راستے دنیا کے اندر ہیں وہ سب ناکامی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ صرف ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ، ایک ہی زندگی گزارنے کا ضابطہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی سے زندگی خوشحال بنے گی، اسی سے زندگی اللہ بنائیں گے اور دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو اللہ حل کرے۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں اس کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے اور اس کی اوروں کو دعوت بھی دینی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اپنی زندگی میں بھی اتارنا ہے اور اس لا الہ الا اللہ کی دعوت گھر گھر لے کے جانی ہے۔ ایک ایک آدمی کو محنت کرنی ہے۔ اللہ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی کرنا اور اللہ سے ہونے کو بار بار کہنا، اللہ کے احکامات میں کامیابی کو بتانا، اللہ کی نافرمانی میں ناکامی کو بتانا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ خود بھی عمل کرنا اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دینا، تاکہ کوئی بھی مسلمان اللہ کے احکامات کے بغیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر زندگی نہ گزارے۔ اس کا داعی بن کے زندگی گزارنا۔ تبلیغ میں اس کی محنت ہو رہی ہے کہ اپنے بھی ایمان پر محنت کرنے کے لیے، اپنا یقین بنانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کو اندر اتارنے کے لیے، محمد رسول اللہ کا نمونہ بننے کے لیے گلی گلی لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرنا، شہر شہر پھرنا، ملک در ملک پھرنا، اقلیم در اقلیم پھرنا، تاکہ ساری دنیا میں اللہ کے احکامات زندہ ہو جائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائیں۔ اس کا داعی بن کے زندگی گزارنا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، ان احکامات میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ نماز، اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے پیسے کے ذریعے، پیسہ زیادہ آ گیا پھر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، گاڑی اچھی مل گئی پھر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، مکان اچھا مل گیا تو کہتے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اور دو جہاں کے سردار ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز پڑھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل خوش ہو جائے کہ اب میرے سارے کام بن گئے، اس لیے کہ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے وہ کھل کے رہتا ہے۔ یہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے مناجات کا ذریعہ ہے، یہ دین کا ستون ہے، اللہ سے، اللہ اور بندے کے درمیان ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو بے نمازی نہیں چھوڑنا۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو نماز سے دور رہے۔ اذان ہو تو ہمارے سارے بازار بند ہو جائیں، ہولٹل مارکیٹ بند ہو جائے، کراچی کے سارے بازار اذان پر بند ہو جائیں،
اور سارے مسجدوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیں. اس لیے کہ یہ نماز جنت کی کنجی ہے، اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے. اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ہمارے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس بلایا، معراج پہ بلایا. یہ نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا. اتنا لمبا سفر کروایا، زمین سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے کر گئے. وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اللہ نے اپنے پاس بلا کر یہ بہترین تحفہ دیا کہ میرے بندے جب بھی مجھ سے بات کرنا چاہیں، میرے خزانوں سے لینا چاہیں تو بس نماز میں کھڑے ہو جائیں تو میں ان کے جو مجھ سے مانگیں گے اس نماز کے ذریعے میں ان کو دے دوں. تو اپنی نماز پر محنت کرنا. وہ دیندار بن نہیں سکتا جس کی نماز ٹھیک نہ ہو. اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق پکی بات ہے وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح کو پہنچ گئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے نماز میں اور اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پورا کا پورا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جسم استعمال ہو رہا ہے اور پورا کا پورا جسم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو رہا ہے. آنکھیں اور کان اور زبان اور ہاتھ اور پاؤں کہ پورا کا پورا جسم اللہ کے حکم میں استعمال ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوتا. جب یہ نماز بن جائے گی تو کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز ہر قسم کے فحش کام سے، ہر منکر سے روک دے گی. اس نماز میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس لیے اس کو دین کا ستون قرار دیا گیا. اور سب سے پہلے انسان کے اعمال میں نماز کا حساب ہوگا. نماز صحیح نکل آئی تو سارے کے سارے اعمال ٹھیک نکل آئیں گے. اس کی تجارت بھی، زمیندارہ بھی، حکومت بھی، ملازمت بھی، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، اس کے آنکھوں کا عمل، کان کا عمل، زبان کا عمل، جو کچھ یہ جسم سے کرتا ہے وہ سارے کام ٹھیک ہوں گے، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے اگر اس کی نماز ٹھیک ہو. نماز اگر صحیح ہو گئی تو پھر اس کے جتنے بھی عبادات ہیں وہ ساری عبادات بھی ٹھیک ہو جائیں گی. رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان میں روزہ بھی اس کا ٹھیک ہوگا اور روزہ اس کے اندر تقوی پیدا کر دے گا. زکوٰۃ دینے کا حکم آئے گا تو زکوٰۃ کے ذریعے اس کے اندر سے بخل نکل جائے گا. اس پہ اگر حج فرض ہو گیا تو یہ حج ایسا کرے گا، اس حج کے ذریعے اس کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہو جائے اور یہ پورے دین پہ چلنے والا بن جائے گا. اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، اپنی نمازوں پر محنت کرنا دیندار بننے کے لیے ضروری ہے. 20 سال پہلے جیسی نماز پڑھ رہے تھے آج بھی وہی نماز چل رہی ہے تو بتاؤ زندگی کیسے بدلے گی؟ اس لیے نماز کا اہتمام، وضو بغیر اسراف کے وضو کرنا، وضو بھی صحیح ہو، پھر نماز صحیح ہو، اس پہ قیام اور رکوع اور قرات اور سجدہ، نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، نماز کا باطن بھی ٹھیک ہو. جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن جائے گی. جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار ہو جائے گی. پھر اس کی آنکھیں غلط استعمال نہیں ہوں گی. جب نماز میں آنکھیں صحیح ہوئی تو باہر نکل کر بازار میں دکان پر بیٹھ کر بھی اس کی نگاہیں غلط استعمال نہیں ہوں. نماز میں اس کی زبان صحیح استعمال ہوئی، اب نماز کے باہر بھی اس کی زبان صحیح استعمال ہوگی. اس کے کان نماز میں صحیح استعمال ہوئے تو نماز کے باہر بھی اس کے کان صحیح استعمال ہوں گے. اس کا دل
نماز میں اللہ کی محبت میں ڈوبا رہا، اللہ کے دھیان سے نماز پڑھتا رہا، تو نماز کے علاوہ کاروبار میں جاتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے اس وقت بھی اس کا دل صحیح چلے گا۔ اس لیے اپنی نمازوں پر محنت کرنا اور کسی مسلمان کو بے نمازی نہ چھوڑنا، گھر گھر جا کر ایک مسلمان کو نماز کے فضائل سنا کر اس کی منت سماجت کر کے اسے نمازی بنانے کی محنت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور جاتے جاتے آپ نے امت کو کیا وصیت کی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ یہ نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے اپنی امت کو نماز جیسے عظیم عمل کے لیے وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ نماز نہ چھوڑنا اور ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں نماز سے مراد گویا کہ حقوق العباد ہیں، سارے حقوق اللہ ہیں، سارے حقوق اللہ نماز میں آ گئے، اور غلاموں کو خیال رکھنے سے مراد حقوق العباد ہیں۔ تو گویا کہ پورے دین کے اللہ کے نبی وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، ہر ایک کو نمازی بنانا اور اس نمازی کو بھی داعی بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ جب نماز ٹھیک ہو جائے گی تو دیندار بننا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے میرے محترم دوست بزرگوں، قرآن و حدیث والا علم سیکھنا، اس لیے کہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، 24 گھنٹے کے اندر اللہ کے احکامات پہ چلنا ہو، یہ جب ٹھیک ہوگا جب اس کا علم حاصل ہوگا۔ علم جو اصل علم ہے وہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، جس کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اس علم کو پانے کے ساتھ اللہ کے نبی نے مجھے تشبیہ دی کہ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، جس علم کو اور ہدایت کو اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح، جیسے بارش اگر ہو جائے تو اس سے ساری زمین ہری بھری ہو جاتی، ایسے ہی جب علم زندگی میں آ جائے، زندگی کے تمام شعبوں میں علم آ جائے، تاجروں کی تجارت میں، زمینداروں کے زمینداری میں، ملازموں کی ملازمت میں، حاکموں کی حکومت میں، غریبوں کی غربت میں، مالداروں کی مالداری میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اگر یہ علم آ گیا تو یہ سارے کے سارے شعبے یہ ہرے بھرے ہو جائیں گے اور یہ خوبصورت ہو جائیں گے اور یہ پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہر چیز میں جان آ جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی میں اللہ نے ہر چیز کی حیات رکھی ہے۔ ایسے روحانی حیات اللہ نے اس علم میں رکھی۔ جب یہ علم زندگی کے ہر شعبے میں آئے گا تو ہر زندگی کے ہر شعبہ جاندار ہو جائے گا، اس میں جان آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن و حدیث کے سیکھنے میں لگائی۔ یہ علماء کرام یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء امتی امنا، میرے امت کے علماء یہ امین ہیں، ان کے پاس بہت بڑی امانت ہے، ان کا اللہ نے بہت بڑا مقام بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت اللہ نے ان کو دی ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں
قرآن و حدیث کے علم کو سیکھنے میں لگائی اور امت تک وہ امانت جو جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے لے کر آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا، اس امانت کو امت تک پہنچایا ہے اور قرآن و حدیث سے وہ سارے مسائل مستنبط کیے کہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے اور جتنے مسائل قیامت تک آئیں گے، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر حال میں، ہر شعبے میں، ہر جگہ میں قیامت تک جتنے مسائل امت کو درپیش ہوں گے، اس کا حل اللہ نے قرآن و حدیث میں رکھا ہے، اس علم میں رکھا ہے، اور علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا چوکیدار بنا دیا ہے، وہ اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، امت تک اس کو پہنچا بھی رہے ہیں۔ اس لیے علماء کرام کی دل سے محبت کرنا اور ان کی قدر کرنا اور ان کی زیارت کو عبادت سمجھنا اور اپنے تمام مسائل میں جو بھی حال آ جائے، جس زندگی کے شعبے میں لگنا ہو، 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جو ہمارے مسائل ہمیں درپیش ہیں صبح سے لے کے شام تک، اس میں علماء سے پوچھ کے زندگی گزارو۔ ہر مسئلے میں علماء کے رجوع کرنا، اپنی عقل سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہو۔ اللہ نے ہمیں بہت سعادت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہندوستان پاکستان میں خاص طور پر اللہ نے علماء کرام کو پیدا کر دیا اور وہ پوری زندگی اس میں لگائے ہوئے ہیں۔ اب صرف ہمیں اتنا کرنا ہے کہ ہم اس علم کو سیکھنے کے لیے جس حال میں جو مسئلہ درپیش آ جائے اس کے لیے علماء کے پاس چل کر جائیں، اس لیے کہ کوئی تاجر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تجارت کا علم اس کی تجارت میں نہ ہو۔ کوئی زمیندار اس وقت تک زمینداری میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ زمیندارہ کا علم اس کی زمینداری میں نہ ہو۔ اس لیے تجارت کا علم، تجارت کا دین تاجروں کی زندگی میں آئے، زمینداری کا دین زمینداروں کی زندگی میں آئے، بادشاہوں کی زندگی میں بادشاہت کا دین آئے، وزیروں کی زندگی میں وزارت کا دین آئے، جج کی زندگی میں، قاضی کی زندگی میں قضا کا دین آئے، مالداروں کی زندگی میں مالداری کا دین آئے، غریبوں کی زندگی میں غربت کا دین آئے، مزدوروں کی زندگی میں مزدوری کا دین آئے۔ ہر زندگی کے تمام شعبے کے اندر دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں۔ ہمارا وکیل بھی وکالت کرے اس علم کے مطابق کرے، ہمارا جج جو کام کر رہا ہے وہ بھی اس علم کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہو۔ ہمارا ریلی چلانے والا اور ہمارا بجلی کا کام کرنے والا اور ہمارے جوتے کا کام کرنے والا، زندگی کا جو بھی شعبہ ہے جس حال کے اندر بھی ہے اس کے اندر وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے ساری دنیا کا مال اس کے پاس نہ آ جائے، ساری دنیا کے عہدے اس کے پاس جمع ہو جائیں، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس قرآن و حدیث کے مطابق، اس علم کے مطابق زندگی نہ ہو۔ اور قرآن و حدیث کو جاننے والے علماء ہیں، ان کے پاس جانا ہوگا، محتاج بن کے جانا ہوگا۔ ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے اگر آدمی جاتا ہے کسی عالم کے پاس تو یہ بھی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ جب یہ نکلتا ہے علم سیکھنے کے لیے تو ساری کے ساری مخلوقات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہاں تک کہ فرشتے بھی، پرندے ہواؤں کے اندر اور مچھلیاں سمندروں کے اندر اور چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، اس علم سیکھنے والے کے لیے اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے۔ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں علم سیکھنے والے کے قدموں کے نیچے، اس کے لیے پر بچھا دیتے اور فرمایا کہ یہ علم سیکھنے کے جس راستے پہ چل رہا ہے، اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ صرف مال لوگوں کی جیب سے کیسے نکالنا ہے یہ نہیں سیکھنا، بلکہ اس مال کمانے میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کے مطابق اپنے کاروبار میں لگنا، اپنی تجارت میں، کاروبار میں، گھر کی زندگی میں، شادی میں، غمی میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار۔ تو اس علم کو خود بھی سیکھنا، اتنا علم جس سے حلال حرام کی پہچان ہو جائے، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ کل قیامت کے دن
یہ عذر کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے اس لیے حرام سے نہیں بچا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. اس پہ تو ڈبل پٹائی ہوگی کہ ایک تو علم سیکھا نہیں، تو جہالت بھی کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑوائے گی. اس لیے خود بھی علم سیکھنا اور مسلمانوں کو بھی علم کے فضائل سنا سنا کر انہیں بھی علم سیکھنے پر لگانا. یہ علم نور ہے، یہ روشنی ہے، اس میں زندگی ہے. اور میرے محترم دوستو بزرگوں، اس لیے دیندار بننے کے لیے اپنے اپنے ضرورت کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے. علم کے بغیر زندگی دیندار نہیں بن سکتی. تو خود بھی علم سیکھنا، اوروں کو بھی اپنے متعلق احکامات کو سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانے کی ترغیب دیں. اور میرے محترم دوستو بزرگوں، دیندار بننے کے لیے روزانہ اللہ کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. اس لیے سب سے افضل ذکر قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. روزانہ قرآن پڑھنے کا اہتمام. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن، اس قرآن کو پڑھا کرو. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والا بنے گا، اللہ کے دربار میں جھگڑے گا. یہ ایسا جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا مانا جائے گا، ایسا سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی. جو اس قرآن کو اپنے آگے رکھے گا اس کو یہ جنت میں لے جائے گا، جو اس قرآن کو اپنے پیچھے کر دے گا اس کو جہنم میں دھکیل دے گا. اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بہت بلند مرتبہ کرتا ہے اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے. جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، تو وہ تو اس قرآن کے ذریعے بہت بڑے بڑے درجات حاصل کر لیتے ہیں. اور جو اس قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو وہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو گرا دے گا. اس لیے قرآن کو روزانہ پابندی سے پڑھنا، قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگانا. اور میرے محترم دوست بزرگوں، ہر حال میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے بعد مسنون دعائیں، ان کا اہتمام کرنا. اس لیے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے. اور تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. سبحان اللہ، اے اللہ میں تو میرے اندر سارے عیب ہی بھرے ہوئے ہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے. الحمدللہ، میرے اندر کوئی خوبی نہیں، ساری خوبیاں تیرے اندر. لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی سے محبت نہیں کروں گا، تو ہی میرا محبوب ہے، تو ہی میرا مقصود و مطلوب ہے. اللہ اکبر، جتنا بڑا میں تجھے سمجھتا ہوں تو اس سے بھی بہت بڑا ہے. ذکر کرنے والا اس ذکر کے ذریعے اللہ کے بڑے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال غفلت کے ماحول میں جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک تاریک کمرے کے اندر کہ کچھ چراغ جلا دیا جائے. پورا کمرہ تاریک ہے، اندھیرا ہے، اس میں ایک چراغ جل گیا. اور فرمایا غفلت کے ماحول میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح خشک درخت میں کوئی ایک تر ٹہنی ہو. اس لیے پابندی کے ساتھ ذکر کا اہتمام کرنا تاکہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے، اللہ سے تعلق پیدا ہو، اللہ کی معرفت کا نور دل میں آئے، اور ہر عمل اللہ کی محبت میں کیا جائے. ہر عمل اللہ کی محبت میں کرنا، خود بھی ذکر کا اہتمام کرنا، اوروں کو بھی ذکر کی دعوت دینا. تاکہ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو روزانہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ ایک عافیت کا دروازہ کھول دیتے. ایک مرتبہ جو اللہ کے نبی میں درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیتے ہیں. اس لیے درود شریف کا اہتمام اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. اور میرے محترم دوست و بزرگوں،
اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، وہ دیندار بن نہیں سکتا اس کے اخلاق بگڑے ہوئے. اس لیے ہر مسلمان کا اکرام کرنا، مسلمان یہ قابل محبت ہے. المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف. مومن یہ محبت کی جگہ ہے، جائے محبت ہے. جو نہ کسی سے محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے، اس میں کوئی خیر. مسلمان کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے. اس ایمان کی وجہ سے اس کی بہت بڑی قدر ہے. اس لیے لوگوں کے ساتھ لوگوں کا اکرام ان کے مال کی وجہ سے نہیں، قوم کی وجہ سے نہیں، برادری کی وجہ سے نہیں. یہ میری برادری کا ہے، یہ میری قوم کا ہے، یہ میری زبان والا ہے. برادری اور قوم اور اپنی زبان کی وجہ سے کسی کے ساتھ کسی کا اکرام کرنا، یہ تو عصبیت ہے. ہم تو ہر مسلمان سے کا اکرام کریں گے اس کے اسلام کی وجہ سے، اس کی صفات کی وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے. مسلمان کا بھائی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، اور جب مسلمان کو مدد کی ضرورت ہو تو یہ کبھی بھی اس کی مدد کو چھوڑتا نہیں ہے. التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے. اور مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ہر مسلمان کا اکرام کرنا، ہر ایک کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا. نرمی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، نرمی کو لازم پکڑنا. علیک بالرفق، نرمی کو لازم پکڑنا. فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اور اے عائشہ، وإياك والعنف والفحش، سختی سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ سختی جس چیز میں بھی آتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی. اس لیے ہمارے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، نرمی ہو، درگزر کرنا، معاف کرنا، ہر ایک کے حق کو ادا کرنا، غصے پہ قابو پانا. اس لیے کہ غصہ ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، غصہ آدمی کے ایمان کو ایسے کڑوا کر دیتا ہے اور اتنا خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا اگر شہد میں ڈالا جائے تو شہد کو بھی کڑوا کر دیتا ہے. اس لیے ہر مسلمان سے محبت کرنا، مسلمانوں کی خوبیاں دیکھنا، مسلمانوں کی کمیوں کو نہ دیکھنا، بلکہ ہر ایک کی خوبی پہ نگاہ کرنا. اپنی کمیوں کو دیکھنا، اوروں کو خوبیوں کو دیکھنا. کسی مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا، کسی مسلمان کو برے القاب سے نہیں پکارنا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی. غیبت سے دل پھٹ جاتے. اور فرمایا غیبت کرنا یعنی جو عیب کسی مسلمان میں موجود ہے، ذکر ہوگا اخاک بما یکرہ، کسی مسلمان کی اس عیب کا ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہے، اگرچہ وہ موجود بھی ہے، اس کا ذکر کرنا یہ غیبت ہے. اور غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے سگے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا. اور فرمایا کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کریں. بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے، اچھا گمان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. کسی میں کوئی خوبی ہے اس خوبی کی وجہ سے حسد نہ کرو، بلکہ اس کے لیے دعا کرو. اگر کسی میں کوئی خوبی ہے آپ اس کی تعریف کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ خوبی آپ کو بھی عطا فرما دے. کسی میں کمی نظر آ گئی
اس کی کمی کو اچھالو نہیں. کسی مسلمان کی آبرو ریزی نہیں کرنی. ان من ارب الربا الاستدارۃ فی عرض المسلم بغیر حق. فرمایا سب سے بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. اس لیے ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. حسن اخلاق یا اعمال، ترازو یا اعمال میں سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہو. اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی ساری رات تہجد پڑھنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا. اس لیے فرمایا کہ اخلاق کا معیار کیا ہے؟ صل من قطعک. جو رشتہ دار تم سے توڑنے کے کام کرے اس سے جوڑ پیدا کرو. تم جوڑنے کے کام کرو، وہ توڑنے کے کام کر رہا ہے، تم جوڑنے کے کام کرو. واعف عمن ظلمک. جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں مشرکین مکہ نے آپ پہ کتنے ظلم ڈھائے، اور 8 سال مدینہ منورہ میں فتح مکہ 8ویں سال میں ہوئی ہے، تو 13 سال اور 8 سال میں لگے کتنے ہوئی؟ 21 سال جن لوگوں نے آپ پہ ظلم کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی، آپ کے سارے خاندان کو تکلیف پہنچائی، آپ کے صحابہ کرام پہ ظلم کرتے رہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے 10,000 کے لشکر کے ساتھ، آپ نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ آج میں تمہیں وہ کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، ان کو بیچا گیا، کتنی زیادتی ان کے ساتھ کی. آج میں بھی تمہیں وہ کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم. اس لیے ہم بھی معاف کرنا سیکھیں. ہر حق والے کا حق ادا کرنا. کسی نے قرضہ لیا ہے اس کے قرضے کو وقت پہ ادا کرنا. اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. ہر حق والے کے حق کو معلوم کر کے اس کے حق کو ادا کرنا، یہ عدل ہے. اور کسی کے حق کو پامال کرنا، حق تلفی کرنا، یہ ظلم ہے. عدل کرنے کی عدل کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. جب گھروں کے اندر عدل ہوگا، خاندانوں میں عدل و انصاف ہوگا، برادری میں عدل ہوگا، شہر میں ملکوں میں عدل ہوگا، تو دلوں کے اندر محبتیں آئیں گی، زندگیاں بنیں گی، ہر ایک دوسرے کی زندگی بنانے میں لگے گا. اور اگر ظلم ہوگا تو دل پھٹ جائیں گے، ہر ایک دوسرے کی زندگی کو بگاڑنے میں لگ جائے. اس لیے میرے محترم دوست و بزرگوں، ہر ایک کا حق ادا کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا. اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا. جو یہ چاہتا ہو کہ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس کو جگہ ملے تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب اور سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھے. تو اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، ہر مسلمان کا اکرام کرنا، ہر حق والے کا حق ادا کرنا، اس کی مشق کرنا، اس کو سیکھنا اور اس کی اوروں کو دعوت دینا، ہر ایک کو اچھے اخلاق بنانے کی دعوت دینا. اس کے بغیر کوئی دیندار بن نہیں سکتا. اس لیے اکرام کی مشق کرنی ہے اور اس کی اوروں کو دعوت بھی دینی ہے. اور میرے محترم دوستو بزرگوں، کوئی عمل اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو. اس لیے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا. جو اخلاص کے بغیر عمل کرے گا وہ کبھی اللہ کے ہاں دیندار نہیں بن سکتا. اس لیے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا، ہر عمل سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا کہ میرے عمل کرنے کی وجہ کیا ہے، عمل کرنے کا محرک کیا ہے، میں عمل کیوں کر رہا ہوں.
اللہ کے لیے ہر عمل کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک علیہ السلام نے یمن بھیجا. جب یمن سے واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ تشریف لائے، روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے. اس لیے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک یمن میں تھے جب حضور پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی. جب واپس آئے تو آپ کی قبر پہ آ کر وہاں رونے لگے، رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے گزر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معاذ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور پاک علیہ السلام نے کئی مرتبہ فرمایا کہ یا معاذ انی لاحبک، کہ معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ معاذ کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا کہ مجھے وہ حدیث رلا رہی ہے جو میں نے اس قبر والے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. پھر فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے. تھوڑا سا دکھلاوا، لوگ دیکھ کے میری تعریف کرتے، یہ تھوڑا سا دکھلاوا یہ بھی شرک ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابیح الہدى یخرجون من کل غبراء مظلمہ. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے جو نیکیاں بھی خوب کرنے والے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور چھپے چھپے رہنے والے. اعمال خوب کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی خوب ہیں، اعمال بھی خوب کر رہے ہیں. خوب اللہ سے ڈرنے والے اعمال میں آگے، قربانیوں میں آگے، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، دین کے لیے قربانی کرنے میں بہت آگے. اس کے باوجود چھپے چھپے رہتے ہیں، اتنے چھپے رہتے ہیں کہ الذین اذا غابوا لم یتفقدوا، اگر وہ کبھی مجلس میں نہ آئے تو ان کو کوئی تلاش نہیں کرتا جی فلاں صاحب کہاں ہیں. کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے، تلاش بھی نہیں کرتا کوئی ان کو. وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعُوا وَلَمْ يُقَرَّبُوا، اگر مجلس میں آ جائیں تو ان کو کوئی اپنے قریب نہیں بلاتا کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، قریب آ جائیے. کوئی ان کو جانتا ہی نہیں ہے. لیکن وہ اتنے زبردست ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کو جانتا ہے. قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں. اتنے روشن ہیں ان کے دل جیسے چراغ روشن ہوتا ہے، ہدایت کے چراغ. تاریخ سے تاریخ فتنہ آ جائے اس فتنے سے وہ نکل جاتے ہیں، اس فتنے سے وہ متاثر نہیں ہوتے. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صحابہ کرام کے اخلاص کی اللہ نے گواہی دی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ صحابہ کرام یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. کوئی عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں اجر دلانے کا ذریعہ نہیں بنے گا جب تک کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ نہ ہو. اس لیے دیندار بننے کے لیے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دینا. اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خاتم الانبیاء بنایا.
آپ پہ اللہ نے نبوت کو ختم کیا اور آپ کی محنت کا میدان قیامت تک کے آنے والے انسان سارا عالم آپ کی محنت کا میدان اور آپ کی محنت کا زمانہ قیامت تک کا آنے والا. اس لیے آپ کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالی نے ہمیں وہ کام دیا ہے، وہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے، وہ محنت ہمارے اوپر ڈالی ہے، ہمارے ذمہ لگائی ہے، جو محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ نے لگائی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا مقصد حیات، یہ ہے میری اصل محنت جس کے لیے دنیا میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی عظمت کی طرف، اللہ کی بڑائی کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف. یہ میرا کام ہے، یہ میرا مقصد حیات ہے، یہی میرا وہ راستہ ہے جس پہ چل کے میں منزل تک پہنچوں گا. میرا بھی یہ کام ہے اور یہ کام علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ حق ہے. میرا بھی یہ کام ہے انا ومن اتبعنی، اور میری اتباع کرنے والا، مجھ پر ایمان لانے والا ہر مسلمان، اس کا یہی کام ہے. اس لیے اپنی جان اور اپنے مال کو جو ہمیں اللہ نے دی ہے، اس جان اور مال کو اس کام میں لگانا جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے، جس کام کے لیے بھیجا ہے، جس کام کے لیے ہمیں چھانٹا ہے. ہم دنیا بنانے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. اس دنیا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ساری انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کی نعمتوں میں چلی جائے، ان کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. کوئی اللہ کا بندہ، کوئی آدم کا بیٹا اور کوئی حوا کی بیٹی اس دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارے. اس کی فکر کرنا، اس کے لیے بے چین ہونا، اس کے لیے بے قرار ہونا، اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا، اس کے لیے خود چل کے لوگوں کے پاس جانا اور ساری انسانیت کی ہمدردی، ساری انسانیت کی خیر خواہی میں دن اور رات لگانا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد مال جمع کرنا نہیں ہے. حضور پاک اسلام نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، مجھے اللہ نے اس بات کی وحی نہیں کی، اس کا حکم نہیں دیا کہ میں مال جمع کروں اور بہت بڑا تاجر بن جاؤں. اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجئے، باقی بیان کیجئے، اس کی حمد کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اللہ کے سامنے جھکنے والوں میں سے ہو جائیے. ہمارا کام خود بھی اللہ کے سامنے جھکنا اور ساری انسانیت کو اللہ کے سامنے جھکانا، یہ ہمارا کام ہے کہ ساری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان کے دلوں کے اندر سے مخلوق کا یقین نکل جائے اور ایک خالق کا یقین دلوں میں آ جائے. مال سے زندگی بننے کا یقین دلوں سے نکل جائے، اعمال سے زندگی بننے کا یقین دلوں میں آ جائے. دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے، دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے، دنیا سے دل اڑ جائے، آخرت کی رغبت پیدا ہو جائے، دنیا کی فکر ختم ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. اس کے لیے ساری انسانیت کا ہمدرد بننا، سارے انسانوں کا خیر خواہ بننا،
ان کو ان کی دینی زندگی کو دیکھ کر، ان کی بے دینی کو دیکھ کر بے چین ہونا، یہ نبیوں کا شیوا ہے، یہ نبیوں کا نہج ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والے، نبی کو اپنی امت سے اتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے، اتنی ہمدردی اور خیر خواہی ان کے دل میں ہوتی ہے کہ کسی باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے اتنی ہمدردی نہیں ہوگی جتنی ہمدردی نبی کو اپنی امت ہی کے لیے ہوگی۔ کسی ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے اتنی شفقت اور اتنا رحم نہیں ہوتا جو نبی کے دل میں امت کے لیے شفقت اور ہمدردی ہوتی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام بے چین ہوتے ہیں اپنی امتوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تڑپتے تھے، اتنے بے چین ہوتے تھے، اتنے بے قرار ہوتے تھے، مارے مارے اپنے امتیوں کے پیچھے پھرتے تھے، گلی گلی ان کے پاس جاتے تھے، گھر گھر میں جاتے تھے، مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، ایک ایک گھر پہ جا رہے ہیں اور کافروں کے پاس جا رہے ہیں، مشرکین کے پاس جا رہے ہیں، جو موذی ترین مشرک ہیں، بہت آپ کو ایذا پہنچانے والے، آپ کو تکلیفیں پہنچانے والے، جو آپ کا مقام بھی نہیں جانتے، آپ پہ بڑا ظلم ڈھانے والے، آپ ان کے پاس جاتے، ان کی ہمدردی لے کر، ان کی خیر خواہی لے کر، کہاں آپ کا مقام ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کے لیے بڑائی ہے، بزرگی ہے، تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ تاجدار مدینہ آمنہ کے لال سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور آپ اتنے عظیم مقام پر ہونے کے باوجود آپ ان کافروں کے پاس جا رہے ہیں جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو 24 گھنٹے کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جا کے ان کے بعد ان کی ہمدردی لے کر، ان کی ہدایت کی چاہت کے ساتھ، ان کے ایمان کے حریص ہو کر آپ ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور جا کر یہ آواز لگا رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو کلمہ سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ملک اور مال پر نہیں ہوتے، اللہ کے فیصلے احکامات اور اعمال پر ہوتے۔ اس لیے اللہ کے بن کے زندگی گزارو، اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، اللہ کی عظمت و بڑائی اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر خواہ اپنی امت کے لیے، یہ خیر خواہی، یہ ہمدردی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یہ آپ اپنی پوری امت تک منتقل کر کے گئے ہیں۔ ساری امت کو خیر خواہ بنایا گیا کہ یہ امت یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی خیر خواہ بن کے زندگی گزارے گی، داعی بن کے زندگی گزارے گی۔ ہم داعی ہیں، ہم تاجر بن کے زندگی نہیں گزاریں گے، ہم زمیندار بعد میں ہیں، تاجر بعد میں ہیں، بادشاہ اور وزیر بعد میں ہیں، ہم سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے خیر خواہ ہیں، ہم کسی کو ناکام دیکھنا نہیں چاہتے، ہم کسی کو ذلیل دیکھنا نہیں چاہتے، ہم کسی کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ خیر خواہی، یہ ہمدردی، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں جو سب سے افضل ترین کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس چیونٹی کا ذکر کر دیا جس چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں کی خیر خواہی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹیوں کی وادی کے بعد سے گزرنے لگا تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑے بڑے جسم والے ہیں اور ہم تو بالکل حقیر فقیر چھوٹے سے جسم والے ہیں، اگر سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر یہاں سے گزرا تو یہ ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں گے اور ہماری ساری قوم ہلاک ہو جائے گی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا
تو اس چونٹی کے دل میں اپنی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ اٹھا. وہ چونٹی مکلف نہیں تھی، اس کے ذمہ خیر خواہی کا کام نہیں ہے، اگر وہ نہ کرتی تو اس کی پوچھنی ہونی تھی. لیکن وہ چونٹی بھی چپ نہ رہ سکی، اپنی قوم کی ہلاکت اور بربادی کو برداشت نہیں کر سکی، اور اس نے ایک جملہ بول دیا اپنی زبان میں اور چونٹیوں کو سمجھا دیا، اور اللہ نے اس جملے کو اللہ نے سن لیا. اس نے کیا کہا؟ وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. اللہ کو یہ چونٹی کا بول خیر خواہی کا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو اپنے قرآن کی آیت بنا دی. پوری سورت کا نام ہی چونٹی کے نام پر، سورہ نمل. پوری سورت کا نام ہی اس چونٹی پر رکھ دیا گیا. گویا کہ وہ چونٹی ہم اور آپ کو اور اس امت کو، اس امت کے نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو، اس امت کے تاجروں زمینداروں کو، اس ساری کی ساری امت کو وہ چونٹی اپنے زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ اے امت محمد، تمہیں تو اللہ نے پیدا خیر خواہی کے کام کے لیے کیا ہے، میں تو چونٹی ہو کر بھی، حالانکہ مجھے اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی چونٹی مر جاتی تو مجھ سے پوچھا نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود میں بھی اپنی قوم کی ہلاکت و بربادی کو دیکھ نہ سکی، اور میں نے بھی ایک جملہ ایسا بول دیا جس سے اپنے ساری کی ساری قوم کو ہلاکت سے بچا لیا. تمہیں تو اللہ نے پیدا اس کام کے لیے کیا ہے. تمہارے سامنے لاکھوں ہزاروں لاکھوں انسان، اس امت کے نوجوان، اس امت کے بوڑھے، اس امت کی عورتیں، اس امت کے تاجر اور زمیندار، وہ اللہ کی نافرمانی کر کر کے، اللہ کے احکامات کو توڑ توڑ کر، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار کے نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور زکوٰۃ چھوڑ رہے ہیں اور روزہ چھوڑ رہے ہیں، حج فرض ہوا پڑا ہے، حج ادا نہیں کر رہے، تجارت پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور زمینداری کے اندر عشر ادا نہیں کر رہے ہیں، تمہارے سامنے احکامات کو توڑ رہے ہیں، گناہوں کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تم مجھ سے بھی زیادہ عاجز آ گئے. ایک جملہ تمہاری زبان سے نہیں نکل رہا کہ دیکھو بھائی، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ کی نافرمانی کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. ایک ہدہد نے خیر خواہی کی. ہدہد پرندہ ہے، اس نے بلقیس اور اس کی قوم جو یمن میں رہتی تھی، وہ یمن چلا گیا اور وہاں کے حالات لے کر آیا. اس کی خیر خواہی اس کے دل میں آ گئی کہ یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، پیدا اللہ نے کیا، اور یہ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ سورج کو کر رہے ہیں. اللہ نے نعمتیں دی، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے یہ سورج کے پجاری بنے ہوئے ہیں. تو اس کے دل میں بلقیس اور اس کی قوم کی ہدایت کا جذبہ اٹھا، خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل کے اندر آیا. سلیمان علیہ السلام کو آ کر اس نے بتایا. سلیمان علیہ السلام نے دعوت نامہ دے کے دوبارہ بھیجا. اس کا یمن جانا، فلسطین سے یمن جانا، پھر واپس آنا، پھر دوبارہ جانا، پھر واپس آنا، یہ پورا سفر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اور سلیمان علیہ السلام کا اس کو دعوت دینا بلقیس کو، اور انہوں نے اس کو دعوت دی اور وہ بلقیس بھی، اس کی قوم مسلمان ہو گئی. یہ خیر خواہی کا سارا واقعہ ایک پرندے کے ذریعے وجود میں آیا، پرندے کے دل میں خیر خواہی پیدا ہوئی. اللہ نے اس کا ذکر بھی اپنے قرآن میں کر دیا. اللہ کو یہ خیر خواہی اتنی پسند ہے، وہ پرندہ اپنے زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں اکیلا، میں نے اتنا لمبا سفر کیا، 3000 کلومیٹر جانا، 3000 کلومیٹر واپس آنا، پھر دوبارہ جانا، تقریباً 11-12 ہزار کلومیٹر کا گشت میں نے اکیلے نے کیا ہے. تمہارے لیے گشت کرنا اپنے محلے میں مشکل ہو رہا ہے، اپنے شہر میں جانا مشکل ہو رہا ہے، اپنے ملک میں جانا مشکل ہو رہا ہے. تم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدہد بن کر پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جاؤ اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر اللہ کی فرما برداری پر ڈالنے والے بنو. تمہیں تو اللہ نے ساری امت کے لیے بھیجا ہے. یہ پرندے نے خیر خواہی کی، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا. ایک لکڑی کا کام کرنے والا حبیب نجار جو انطاکیہ شہر کے کونے میں رہتا تھا، اس کے شہر میں اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا.
انہوں نے جا کے اس کی قوم کو دعوت دی، قوم نے انکار کیا، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا اور قوم پھر بھی انکار کرتی رہی اور نبیوں کو تکلیف پہنچاتی رہی۔ یہ حبیب النجار لکڑی کا کام کرنے والا، کوئی اس کا مقام نہیں ہے، کوئی اس کو لوگ جانتے نہیں ہے، بالکل غیر معروف آدمی ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہا کہ ارے میری قوم، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، ان کی بات کا انکار کر رہے ہو؟ جس کو اللہ بھیجتا ہے، جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھیجنے والے اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ ان کے مقام کو پہچانو، تم ان کی بات کو تمہیں ماننا چاہیے، ان کی بات کا انکار نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، تم سے پیسہ نہیں مانگتے، روٹی نہیں مانگتے، یہ تو اپنی جان اپنا مال لگا رہے ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے ہمدرد ہیں، اور سر سے لے کے پاؤں تک بڑے صاف ستھرے لوگ، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کی بات کا انکار نہ کرو۔ اس نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے اس کی بات کو نہیں مانا، اس میں اور دعوت دینے سے ایمان اور تیز ہو گیا، یہاں تک کہ جو ایمان چھپایا ہوا تھا اپنا ایمان بھی ظاہر کر دیا، اور کہ دیکھو کان کھول کے سن لو، میں بھی تمہارے رب پر، اپنے رب پر میں بھی ایمان لے آیا۔ قوم نے اس کو بھی مارا، اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گیا، اور وہ شہید ہوتے ہوتے کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ دیکھو اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا، اور اللہ نے مجھے کتنا بڑا اکرام و اعزاز اللہ نے میرا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا قصہ اپنے قرآن میں سنایا، اور قرآن کے اندر وہ سورت جو پورے قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین، اس سورت جو قرآن کا دل ہے، اس سورت میں اللہ نے اس حبیب نجار کا واقعہ سنایا، جو اس نے اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کی، اس نے تو اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کی، اور ہمیں تو اللہ نے اقوام عالم کے لیے بھیجا ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر تو اقوام عالم کی خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک مجمع تیار کیا، اپنی امت تک یہ محنت کو منتقل کیا، اور صحابہ کرام اس ذمہ داری کو انہوں نے سمجھا، اور ساری انسانیت کی خیر خواہی کو دل میں لے کر صحابہ کرام اللہ کے پیغام کو لے کر اور اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے مکے مدینے میں پیدا ہوئے، حجاز میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے، ساری انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، ساری انسانیت کی ہمدردی میں، ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مکے مدینے جیسی مقدس ترین جگہوں کو قربان کیا، بیت اللہ کی نمازیں چھوڑی، مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا، اتنی پاکیزہ جگہوں کو چھوڑ کر اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور چنا ہے اور چھانٹا ہے، جو کام اس امت کا امتیاز ہے، جو کام اس امت کا، اس کو اللہ نے کرنے اول کا ہیرا دیا ہے، اس کام کے لیے صحابہ کرام نکلے ہیں اور پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر گئے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے جو امت کو اجتماعی ذمہ داری منتقل کی ہے، تو حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام جو نکلے ہیں، میرے محترم دوستو بزرگوں، پوری دنیا میں صحابہ کرام کا جال پھیلا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام حج میں موجود تھے، اور آج مکے مدینے میں، حجاز میں 12-13 ہزار کی قبریں وہ حجاز میں، مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں ہیں، باقی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے پھرتے رہے، جان بھی ساری قربان کر دی، مال بھی لگا دیا، صلاحیتیں بھی اپنی قربان کر دی، جوانیاں اپنی لگا دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، ہماری جانیں قربان ہوں گی، ہمارا مال لگے گا۔ ہم دنیا کے اندر بڑی بڑی عمارتیں بنانے نہیں آئے، ہم بہت بڑے مالدار بننے کے لیے نہیں آئے، ہمیں حکومت اور عہدے نہیں چاہیے، ہم دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے مردوں کا بھی یہ جذبہ تھا، عورتوں کا بھی یہ جذبہ تھا، ان میں کوئی تجارت کرنے والے تھے اس کا ان کا بھی جذبہ تھا، زمینداروں کا بھی جذبہ تھا، دنیا کی جس کام میں بقدر ضرورت وہ لگے ہوئے تھے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کے تمام شعبوں میں
وہ بقدر ضرورت لگے ہوئے تھے، لیکن زندگی کا اصل کام اور اصل مقصد اور اصل زندگی کا جو مقصود ہے وہ انہوں نے دعوت والے کام کو بنایا تھا۔ یہ دعوت اللہ نے اس میں بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی قوت رکھی ہے۔ جب یہ دعوت وجود میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے باطل کو توڑے گا اور پوری دنیا میں حق کو اللہ غالب کرے گا، اور پوری دنیا میں ایمان زندہ ہوگا، اعمال زندہ ہوں گے، نمازیں زندہ ہوں گی، اور علم زندہ ہوگا، ذکر زندہ ہوگا، روزہ و حج زندہ ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر اچھے اخلاق عام ہوں گے، اخلاص عام ہوگا، زندگی کے تمام شعبوں میں دین زندہ ہوگا، ایمانیات کے احکامات، عبادات کے احکامات، معاملات کے احکامات اور معاشرت کے احکامات اور سیاست و قضا کے احکامات، سارے احکامات زندہ ہوں گے جب یہ دعوت وجود میں آئے گی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ام الحسنات ہے، یہ دعوت ام الحسنات ہے، یہ ساری نیکیوں کی ماں ہے۔ سارے فرائض اس سے وجود میں آئے، سارے واجبات اس سے وجود میں آئے، پورا دین اس سے زندہ ہوتا ہے، سارا حرام اس سے مٹے گا۔ جب امت حرکت میں تھی اور دعوت کو لے کے دنیا میں پھر رہی تھی تو زندگی کے تمام شعبوں میں دین زندہ ہو رہا تھا، احکامات زندہ ہو رہے تھے۔ جب سے امت نے اپنے کام کو چھوڑا ہے، آج میرے محترم دوستو بزرگوں، دین زندگیوں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ اس لیے تبلیغ میں اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ہم اپنے کام کی طرف دوبارہ واپس لوٹیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنے کام کی طرف دوبارہ واپس آئیں۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام دیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے قرن اول کا ہیرا دے دیا، اور فرمایا کہ میں اس کام کو کار نبوت سمجھتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، یہ اجتماع اور یہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور یہ تبلیغ کا سارا کام، یہ نقل و حرکت، یہ ملکوں کے لیے جماعتوں کا جانا، 4 مہینے کے لیے جماعتوں کا پھرنا، چلنے کے لیے جماعتوں کا پھرنا، سیرودے کے لیے جماعتوں کا پھرنا، محلوں کے اندر گشت کرنا، مشورے کرنا، تعلیم کرنا اور گشت کرنا، یہ جتنا کام ہے یہ اسی لیے ہے کہ پورا دین وجود میں آئے۔ جب دین زندگی میں آئے گا تو محبت عام ہو جائے گی، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی اور خوشحالی آئے گی، زندگی اللہ بنائے گا، تاجروں کی زندگی میں سچائی آئے گی، امانت داری آئے گی، مزدوروں کی زندگی کے اندر امانت داری آئے گی، حاکم کی حکومت میں پورا دین زندہ ہوگا، عدل زندہ ہوگا، امانت زندہ ہوگی، سچائی دنیا کے اندر عام ہوگی اور آپس کی بھائی چارگی عام ہوگی، علم زندگی کے اندر آئے گا اور ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے، بہت بڑی محنت دی ہے۔ ہم پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے جانے والے بنے۔ ساری دنیا پیاسی ہے، یورپ پیاسا ہے، امریکہ پیاسا ہے، افریقہ پیاسا ہے، ساری دنیا منتظر ہے کہ کوئی تو ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے۔ اللہ نے ہمیں اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے۔ اس امت کا جو مقام ہے اس کام کی وجہ سے ہے۔ اس امت کو ساری امتوں میں بہتر جو بنایا گیا اسی کام کی وجہ سے بنایا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بڑھیا امت ہو، سب سے بہتر امت ہو، سب سے افضل امت ہو، سب سے اشرف اور اعلیٰ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نیکیوں کو پھیلاؤ گے، برائیوں کو مٹاؤ گے، اللہ پر ایمان رکھو گے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کام کی وجہ سے اللہ نے مقام دیا ہے۔ مقام ملتا ہے کام کی وجہ سے۔ جتنا بڑا مقام ہوگا اتنا بڑا کام ملے گا۔ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت مختصر ہے، بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، آج دنیا نے ہمارے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت دلوں کے اندر گھس گئی۔ اس لیے آج اللہ کے دین کے کام کو کرنے میں آج ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے۔ یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ اللہ نے موقع دیا ہے، یہ زندگی دی ہے،
یہ زندگی قیمتی بن جائے. یہ جب قیمتی بنے گی جب اس زندگی کے اندر ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. دین اپنی ذات کے اعتبار سے دیندار بننا اور پورے دین کو زندگی میں لانا اور اوروں کو بھی دیندار بنانے کی محنت کرنا, اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر, اپنا محلہ, اپنا شہر, اپنا ملک اور پھر پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا, تاکہ ساری دنیا کے اندر یہ روشنی عام ہو جائے, ساری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے قربانیاں کرنا, اس کے لیے اپنی جان و مال کو لگانا. یہ جان و مال یہ اللہ نے دیے, اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ایمان والوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. اللہ کتنے قدردان. بھئی اپنی چیز کو کوئی خریدتا ہے؟ یہ جان کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے نا. مال کس نے دیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے دی ہے. جان بھی اللہ کی امانت اور مال بھی اللہ کی امانت. اپنی امانت آپ کسی کے پاس رکھوائیں تو جب وہ لینے کے لیے آپ جائیں گے تو اس کے بدلے میں کچھ دینا ہوگا, اس کو خریدیں گے آپ جا کے, یا کہیں گے میری امانت واپس کرو. اللہ کی جان بھی اللہ کی امانت, مال بھی اللہ کی امانت. تو اللہ تعالیٰ تو اگر چاہے تو کہیں بھی یہ امانت مجھے واپس کرو. لیکن اللہ اتنے بڑے سخی ہیں, اتنے قدردان ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چلو یہ جان میں نے دی تھی نا, مال بھی میں نے دیا تھا, لیکن تمہیں دیا ہے, چلو یہ تمہارا ہو گیا, اب مجھے بیچ دو. میں تمہاری جان خریدنا چاہتا ہوں, تمہارا مال خریدنا چاہتا ہوں, اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. یہ جان میرے دین پر لگا دو, یہ مال میرے دین پر لگا دو, میرے دین کو دنیا میں زندہ کرنے پر لگا دو. اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. دنیا کے اندر دنیا کے گارے مٹی کے مکان کو قربان کیا, اس کی جدائی کو برداشت کیا دین کے لیے, دین کی محنت کے لیے. جنت میں اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے محلات میں جگہ دے گا, جس کی ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی, اس کا گارا مشک کا, اس کی کنکریاں موتی کی, اور اس کی گھاس زعفران کی اللہ نے بنائی. اتنے بہترین محلات اللہ جنت میں دیں گے. اور میرے محترم دوست بزرگوں, دنیا کے کھانے قربان کیے اللہ کے دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے. اللہ جنت کے پرندوں کے گوشت کھلائے. پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ اس پرندے کا میں گوشت کھا لوں. وہ پرندہ خود اڑتا ہوا آئے گا اور آ کے اپنے پروں کو اوپر کرے گا. یہ پرندے کے گوشت کھائے گا, بھنا ہوا یا تلا ہوا, جس طرح دل چاہے گا اس طرح کا گوشت اس کو مل جائے گا. یہ کھائے گا, پرندہ اڑ کے واپس چلا جائے. جنت کے بہترین پھل اللہ کھلائے گا, ایسے پھل جو امثال القلال والدلا, بڑے بڑے مٹکوں کی طرح, بڑے بڑے ڈول کی طرح, اور ہر پھل شہد سے زیادہ میٹھا, مکھن سے زیادہ نرم, دودھ سے زیادہ سفید, اور اس میں کوئی گٹھلی نہیں ہوگی. ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ اس کا وہم و گمان گزرا. دنیا کی عورتوں کی جدائی برداشت کی اللہ کے دین کے لیے, اللہ جنت کی حوروں سے نکاح کر دے. جنت کی وہ حوریں جن کی تعریف اللہ نے اپنے قرآن میں کی ہے کہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی, ایسا لگے گا جیسے یاقوت اور مرجان کے موتیوں کی بنی ہوئی, جن کی آنکھیں اپنے خاوندوں پہ بند ہیں, ان کے خاوندوں کی آنکھیں ان پر بند ہیں, وہ ان کے خاوند ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے. اتنی وہ خوبصورت ہوں گی کہ اگر آسمان دنیا پہ ذرا جھانک لے تو سارا کا سارا جہان خوشبو سے معطر ہو جائے, اور سارا کا سارا جہان چمک جائے, نورانی ہو جائے. اور اگر اس کو ساری دنیا کے کافر جنت کی حور کو دیکھ لیں تو سارے کافر بغیر کسی دعوت دینے والی کی دعوت کے ایمان لیں. مردے سے بات کرے, مردہ زندہ ہو جائے, زندہ سے بات کرے, اس کا کلیجہ باہر آ جائے, وہ برداشت نہ کر سکے. اتنی خوبصورت حوریں اللہ نے جنت کے اندر بنائی ہیں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں, چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں. میرے محترم دوست بزرگوں, آج تھوڑی سی قربانی ہے, آج تھوڑا سا مجاہدہ ہے, اپنی جان اللہ کے لیے لگانی ہے, مال اللہ پر لگانا ہے, اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے احکامات کے مقابلے میں, اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا ہے. در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں, کل ہمیشہ کے مزے ہیں, ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. ایسی جوانی جو کبھی بڑھاپے میں تبدیل نہیں ہوگی, ایسی صحت جس پہ کبھی بیماری نہیں آئے گی, ایسی نعمتیں جس پہ کبھی تنگی نہیں آئے گی,
ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں آدم علیہ السلام جیسا قد اللہ عطا فرمائیں گے. چہرے پر کوئی بال نہیں, جسم پر کوئی بال نہیں, 33 سال کی بہترین جوانی اللہ عطا فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوں گے جنتیوں سے. کتنا مزہ آئے گا جب جنتیوں سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوں گے. میرے محترم دوست بزرگوں, یہ دنیا یہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہشات پورا کرنے کی جگہ جنت ہے. یہ تو گزارے کی جگہ ہے, یہ تو گزارے کے لیے ہے. یہاں گزارا کرنا ہے اور اصل آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا ہے کہ ہماری بھی آخرت بن جائے, ساری دنیا کے انسانوں کی آخرت بن جائے, اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ہمارے عزائم دنیا کی نہیں ہیں, ہمارے عزائم آخرت کیوں. صحابہ کرام دنیا کے ملکوں میں جاتے تھے اور جا کر کہا کرتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم آخرت کے ہیں, ہمارے عزائم دنیا کے نہیں ہیں. ہم دنیا سے دنیا نہیں بنانا چاہتے, ہم دنیا سے بھی دین بنانا چاہتے, آخرت بنانا چاہتے. آج موقع ہے, اس جان کو قیمتی بنا لیں, اس مال کو قیمتی بنا لیں. اللہ نے سب انسانوں میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں, بہت خوبیاں رکھی ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان اپنی اپنی جگہوں پر ایسے ہیں جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. ایسی صلاحیتیں اللہ نے ہر انسان میں سونے چاندی کی طرح اس کو قیمتی بنایا ہے, بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. آج یہ صلاحیتیں گارے مٹی پہ لگ رہی ہیں, دنیا کی چیزوں پہ لگ رہی ہیں, دنیا کے مادی نقشوں پہ لگ رہی ہیں. صحابہ کرام نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگایا, اللہ کے کلمے کے بلند کرنے پر لگایا, اللہ کے احکامات کو دنیا میں زندہ کرنے پر لگایا. تو اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا اور ساری دنیا کے اندر ہدایت عام ہو گئی. آج صحابہ کرام اپنی قبروں میں ہیں, لیکن جتنا اسلام دنیا میں پھیلا ہوا ہے, جتنے اعمال ہو رہے ہیں, جتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, ذکر کیا جا رہا ہے, علم سیکھا جا رہا ہے, اخلاق اور نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور دین کے سارے شعبے, زندگی کے تمام شعبوں میں جتنا دین ہے, یہ سب کا ثواب صحابہ کرام کے اعمال نامے میں جا رہا ہے. تو ہم بھی ان خوش قسمت انسانوں میں سے بنیں کہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارا اعمال نامہ بند نہ ہو. ہم اپنا اعمال نامہ بند کر کے نہ بنیں, اپنا اعمال نامہ کھول کے بنیں. اس کے لیے ہم عزم کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ کے دین کو سیکھنے میں, دین پر عمل کرنے میں اور دین کو ساری دنیا میں پھیلانے پہ لگانے. اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. یا تو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا یا ہماری قبریں پوری دنیا میں بنیں گی. تو کون کون نیت کرتا پوری زندگی لگانے کی, پوری جان لگانی ہے, پورا مال لگانا ہے. ہماری زندگی ہے ہی اسی لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں. اب بتاؤ بھائی, اس مجمع کے اندر وہ خوش قسمت انسان, بہت بڑی بات ہے, اتنا بڑا مجمع اجتماع کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے. یہ مجمع جو آیا ہوا ہے یہ اسی لیے آیا ہوا ہے, اس اجتماع سے یہ مقصود ہے کہ ہمارا اندر کا یقین بدلے, ہمارا اندر کا جذبہ بدلے, دنیا کی محبت دلوں کے اندر سے ختم ہو, آخرت کی فکر پیدا ہو اور دین زندگیوں کے اندر آئے, اللہ کے احکامات زندگیوں کے اندر آئیں. اور ہر آنے والا, ہر اجتماع میں آنے والا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر, دائی بن کے پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے جانے والا بن جائے. اس کے لیے نقد اللہ کے راستے میں نکلنا, یہ اجتماع اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہے. یہاں سے جماعتیں بن کر پوری دنیا کے ملکوں میں جائیں, ایک سال کے لیے, 7 مہینے کے لیے اور 4 مہینے کے لیے پاکستان کے اندر, ایک سال اندر ملک کے لیے پاکستان کے اندر 4 مہینے کی جماعتیں, جلوں کی جماعتیں. یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے یہ سارا فیصلہ کرے, اپنا لیے عزم کرے اور نیت کرے کہ ہم نے اجتماع سے نقد اللہ کے راستے میں جانا ہے. یہاں سے جماعتیں بن کے پوری دنیا کے اندر جا رہی ہوں, پاکستان میں بھی جماعتیں پھر رہی ہوں. اس کے لیے بتاؤ بھائی, کون ایسے بھائی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے اس کام کی حقانیت کو ڈال دیا ہے, اب وہ تاخیر نہیں کریں گے. بہت تاخیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی. ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور میرے محترم دوست بزرگوں ہم اس محنت کو نہ کر سکیں تو بعد میں بڑا پچھتاوا ہوگا, بہت افسوس ہوگا. آج اللہ نے موقع دیا ہے, آپ دیر نہ کریں اور جماعتیں بنا کے ملکوں میں جائیں. اس کے لیے فرمائیں بھائی, کون ساتھی انتخاب تیار ہیں ملکوں میں جانے کے لیے, سال کے